سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جس علمی شخصیت سے آج ہم گفتگو کریں گے وہ علمی حلقوں میں بہت معروف نام ہے، اور آپ کا جو تخصص ہے اور جو آپ کے دلچسپی کے مباحث ہے یا موضوعات ہے، اس میں علم الکلام ہے، تصوف، فلسفہ، فلسفی آف سائنس، مغربیات کے آپ بہت ماہر ہیں ماشاء اللہ سے، تصور علم، مابعد الطبیعات، اور اسی طرح معاشیات یعنی اسلامک اکنامکس، بینکنگ وغیرہ۔ تو ان تمام جہات پر ڈاکٹر صاحب کا کام ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد صدیق مغل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم ویسے تو اس وقت متعارف ہوئے جب ہم نے ماہنامہ شریعہ میں ڈاکٹر صاحب کے مضامین پڑھے، اور پھر فیس بک وغیرہ اور سوشل میڈیا کی مہربانی سے ڈاکٹر صاحب کو براہ راست مسلسل روزانہ تقریباً اب پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور ان کے جو موضوعات جن پہ وہ لکھتے ہیں تو وہ بہت ہی مدلل اور بہت علمی آپ کی تحریریں ہوتی ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اب میرے سامنے میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی کتاب، بہت اہم کتاب ہے یہ، مقالات تفہیم مغرب، کلامیات و علمیات، اور یہ میں جتنے بھی میرے دوست احباب جاننے والے یا اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فکر فلسفے سے ہو، مذہب سے ہو، الحاد سے ہو، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو ایک بار لازمی پڑھیں، بہت کچھ آپ کو اس سے ملے گا۔ اسی طرح ابھی آپ کی گزشتہ دنوں ایک کتاب آئی، انعقاد خلافت اور ولی عہدی، اسلام یا جمہوریت، اس پہ آپ کا کام ہے۔ اسی طرح شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے اوپر آپ نے اور میرے استاد محترم ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب کی مشترکہ کاوش سے اتنی ضخیم کتاب وجود میں آئی ہے۔ اور جو لوگ شیخ اکبر کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ختم نبوت کے حوالے سے، یا ہمارے محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ، یا ان کے ماننے والے، اور اس کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب وغیرہ نے بھی نبوت کا جو دعویٰ کیا وہ صوفیوں کے ہاں بھی اسی طرح کا تصور ہے، تو یہ اس پہ بہت ہی زبردست علمی تنقید پر مشتمل کتاب ہے، شیخ ابن عربی کا تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے مختلف جو مجلات ہیں علمی، ان میں ڈاکٹر صاحب کے مختلف موضوعات پر مضامین شائع ہوتے ہیں، پاکستان بھر سے شائع ہونے والے علمی جرائد اور کے اندر، اسی طرح مختلف ویب سائٹس جو اس حوالے سے ہے ان پہ بھی، مثال کے طور پر الشریعہ کا جب میں نے ویب سائٹ کھولتا ہوں تو اس میں آپ کے 46 مضامین سامنے نظر آتے ہیں، اور میں ایک دو چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کن موضوعات پہ ماشاء اللہ سے، جیسے مسئلہ جبر و قدر متکلمین کا طریقہ بحث، صوفیہ، مراتب وجود، اور مسئلہ وحدت الوجود، یہ دو تین قسطوں میں ہے۔ اسی طرح صفات متشابہات پر متکلمین کا مذہب تفویض وہ ائمہ سلف، بہت مشکل موضوع ہے یہ بھی علم کلام میں۔ مسائل تحسین و تقبیح، معتزلہ، ماتریدیہ و اشاعرہ کے موقف، یعنی اکثر آپ کے جو مضامین ہیں وہ جدید مسائل اور علم الکلام سے متعلقہ خاص طور پر۔ اس کے علاوہ آپ نے معاشیات اور بینکنگ وغیرہ پر بھی، اور جو آپ کی باقی جو کتابیں چھپی ہوئی ہے وہ چونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو میں نے اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں کافی عرصے سے میری تمنا اور خواہش تھی کہ میں آپ سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کے لیے انوائٹ کیا۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں۔ جو واقعی اہل علم لوگ ہیں، ہم لوگ بس ایسے بھرتی کرتے ہیں۔ آپ ان کے خیالات کو جمع کر رہے ہیں، اہم سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ طلباء کے سامنے مختلف پوائنٹ آف ویوز آ جاتے ہیں کہ جی، ایک ہی سوال کے اوپر کس کس طرح سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت آپ کا ایک اچھا ماشاءاللہ یہ ایک کاوش ہے، بہت اچھی کاوش ہے یہ۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ سر جب میں نے آپ کی یہ کتاب پڑھی اور اس سے میں نے اپنے حساب سے کچھ حاشیے اور کچھ نوٹس وغیرہ بھی میں پڑھتے ہوئے چیزیں رکھی، تو اس وقت بھی مجھے یہ تمنا تھی کہ یہ اتنے اہم اور مشکل موضوع پر آپ اس انداز سے آپ نے کام کیا، اور جس کلیئرٹی کے ساتھ آپ چیزیں بیان کرتے تو براہ راست آپ سے مستفید ہونے کی خواہش تھی۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا ابھی گزشتہ دنوں ہمارے بہت ہی محترم صاحب علم و دانش شخصیت محمد دین جوہر صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ رک گیا، پتہ نہیں چلتا تو بہت اچھا تھا۔ تو وہ بھی اسی سے متعلقہ باتیں تھی، باقی بھنڈر صاحب جیسے جو بالکل ہی الہادی نقطۂ نظر کے، ان سے بھی جب آپ ان کی چیزوں کو بھی لے کر بات کرتے ہیں
تو مجھے یہ تھا کہ میں ذرا ایک موضوع پہ آپ سے فی الحال گفتگو کروں، پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ وقت ملا تو فلسفی آف سائنس اور ان چیزوں پہ بھی میری خواہش ہے۔ تو آج میں آپ سے عقل سے متعلق جو ہے نا صرف اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور مجھے یہ لگا کہ اس پہ سب سے موزوں شخصیت انشاءاللہ آپ کی ہے۔ تو میں عقل سے متعلق جو ہے میرے کچھ سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور ہم آپ سے پھر اس پہ مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ جی، جو ہماری کیپیسٹی ہوگی انشاءاللہ کچھ اس پر عرض کریں گے۔ اچھا سر، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ عقل کیا ہے، تو پہلے لوگ چونک جاتے ہیں، یعنی اتنا معروف متداول اور ہر دوسرے تیسرے جملے میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ عقل سے کام لو، عقل پہ ہاتھ مارو، ابے وہ تو عقل سے ہی آ رہی ہے، یہ اس طرح کے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ عقلی پیمانوں سے یہ بات یوں ہے۔ تو یہ لفظ اتنا معروف مشہور اور اتنا متداول ہے، یعنی ہر زبان میں، ہم تو اردو اور عربی اور یہ تھوڑی سی جو زبانیں جانتے ہیں اس میں، تو اس پہ کیا میں نے یہ جو موضوع لیا، تو کیا اس کی ضرورت ہے؟ یعنی کیا عقل پر بحث یا گفتگو آپ سمجھتے اس کی ضرورت ہے؟ اور کیا تمام اہل علم، یعنی میں تمام انسان تو نہیں کہوں گا، خاص طور پر جو فلاسفہ، متکلمین، جو علم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، کیا وہ اس حوالے سے کوئی کنفیوژن کا شکار آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور کیا عقل کی تعریف، اس کی حقیقت اور اس کا جو دائرہ کار ہے، کیا اس پہ کوئی اتفاق پایا جاتا ہے انسانوں میں؟ ہاں، بہت آپ نے مناسب سوال سے بات شروع کی ہے کہ کیا واقعی اس موضوع پر کوئی گفتگو کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، قبل اس سے کہ میں کچھ گفتگو شروع کروں، ایک چھوٹی سی وضاحت میں یہ کرنا چاہوں گا ابتدا میں ہی، وہ یہ کہ گفتگو اور تحریر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ گفتگو میں سپونٹینیٹی ہوتی ہے، بعض اوقات الفاظ کے چناؤ میں کوئی 19-20 فرق ہوتا ہے، بعض اوقات عبارت کو کا جو آپسی ربط ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں کوئی بات تشنہ رہ جائے، کسی کو سمجھ نہ آئے، تو وہ بجائے یہ کہ وہ چھوٹے سے کلپ کو استعمال کر کے کوئی بات میری جانب منسوخ کرنے کے، بہتر یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہم سے مانگ لے کہ جی جو آپ نے یہ بات کہی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے گفتگو کا موڈ جو ہے وہ خاصا فرق ہوتا ہے۔ جی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم موضوع کی طرف آئیں، تو اس حوالے سے بھی میں ایک کلیئرٹی یہاں تھوڑی دینی چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے سوالات ہوں گے، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں متکلمین کا جو طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا، بالخصوص ہمارے جو عشاعرہ، ماتریدیہ، یا انفیکٹ معتزلہ، یا جو امامیہ، جو ہمارے ان کا ایک ہی کامن گراؤنڈ ہے، کامن میتھڈ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی کوشش کروں عقل کے ٹھیک ہے۔ مباحث کے اوپر، تاکہ ایک فریم واضح ہو جائے کہ گفتگو اس طرح ہوگی، جہاں کہیں اختلاف ہوگا وہ بھی میں کوشش کروں گا بیان کر دوں، اور جہاں ٹھیک۔ ماڈرن کے ساتھ سملر یا ڈفرنٹ ہوگا وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، موضوع پر گفتگو کی یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ عقلیات کی مباحث میں جدید فلسفے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان سے تو واقف ہوتے ہیں، اور وہ اس مفروضے پر کہ شاید اسی فلسفے کی جو ٹریڈیشن ہے، ماڈرن مغربی فلسفہ جس کو اب ہم کہا جاتا ہے ویسے، تو اس کے زور پر شاید اسلامی علم کلام اور مسلم فلاسفہ یا تصوف کی روایت میں جو بحثیں ہوئی ہیں شاید ہم ان کو بھی سمجھ لیں گے اور ان پر کوئی حکم جاری کرنے کی پوزیشن میں، جبکہ یہ ایک غلط مفروضہ ہے۔ ایک ہی سوال دو روایتوں کے اندر جب زیر بحث آتا ہے تو وہ ایک الگ طرح سے زیر بحث آتا ہے، ان کے جواب کی ڈائمینشن فرق ہوتی ہیں، اور جب ہم ان کو نہیں پہچانتے اور کسی اور روایت کے اندر کھڑے ہو کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ غلط جواب ہوتا ہے۔ تو جدید فلسفے کے جو مخصصین ہوتے ہیں، صرف جو جنہوں نے جدید فلسفہ پڑھا ہو اور ساتھ علم کلام کی روایت کو نہ پڑھا ہو، تو اس اس امیلگمیشن ایک ایسا بنا لیتے ہیں جس سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ علم کلام کے مسئلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، جبکہ وہ یا انہیں ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہوتے سرے سے، اور اگر انہیں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو غلط یعنی ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈسٹارشن اس صحیح۔ کے اندر کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ جی کیا عقل پر گفتگو کی ضرورت ہے، تو میں کہوں گا کہ ہاں، جس منہج پر متکلمین نے ان مسائل کو، دین کو اور عقل کو دیکھا ہے، اس پر بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم عام طور پر اس منہج سے واقف نہیں ہوتے، اور جدید کی بنیاد پر اور اسی زور پر ہم سمجھتے ہیں ہم قدیم کو حل کر دیں گے، یا قدیم کے بارے میں جدید فلسفے نے جو کچھ عمومی قسم کے تاثرات پیدا کر دیے ہیں کہ بھائی یہ تو وہ یونانیوں کی باتیں ہیں، تو اس صحیح۔ مفروضے پر ہم کہتے ہیں یا تو وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو سمجھا جائے، اور اگر سمجھا جائے تو بس یہی ہوگا جو امپیریسس نے کہہ دیا اور کانٹینز نے کہہ دیا یا ہیگل نے کہہ دیا، تو گویا وہ اسی طرح کی باتیں ہوں گی، بس وہ جمع تفریق کر کے کوئی نتیجے پیدا ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس پر
गुफ्तगू की जरूरत है। आपके सवाल का एक ये था कि क्या इस पर सारे लोगों का कोई इत्तेफाक है। तो आगे अगर हम्म, हम इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू जब करेंगे कि अकल के माना क्या है, अकल की तारीफ क्या है, तो बाज़ चीज़ों में बिल्कुल यानी यूनानिमिटी है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। बाज़ जगहों पर सही। इख्तलाफ होता है, और वो क्यों आता है उस पर भी इंशाल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो ये सही। मौजू मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा सर, अब मैं इस पे जाऊंगा कि जब हम लफ्ज अकल बोलते हैं तो अकल की आपकी यानी आप इसकी क्या तारीफ करते हैं, या अहले इल्म और फलासिफा और इन सब ने इसकी क्या तारीफ की है, और क्या कोई ऐसी जामी तारीफ है जिस पर कम अज कम फलासिफा का, हुक्मा का इस पे इत्तेफाक हो, या मुतकल्लिमीन इन सब का। और इसी के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंसान में ऐसी क्या सलाहियत है जिसको हम अकल से ताबीर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपने सवाल पूछा है, इस सवाल का एक पहलू ये कि क्या सारे लोग इत्तेफाक करते हैं, इससे हम थोड़ा सा डेफर करते हैं। इससे पहले हम इस सवाल के इस पहलू को ले लेते हैं कि अकल से हमारी मुराद क्या है। अच्छा, जी। जब हम ये कहते हैं कि इससे हमारी क्या तारीफ है या मुराद क्या है, एक तो ये होता है कि मैं किसी तस्वुर की एक जामे माने तारीफ कर दूं जिसमें कोई इश्काल वारिज ही ना हो किया जा सके। जाहिर है ऐसी एक जामे माने तारीफ करना अल्फाज में खुद ही भी ये कोई आसान काम नहीं होता। तारीफ के जब हम वैसे पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हर तारीफ के अंदर में कोई ना कोई छोटी मोटी ग्लिच लोग पैदा कर लेते हैं। एक तो ये होता है कि तारीफ का मतलब है कि कुछ जाने जामे माने तस्वर पेश करते हैं जिस पर क़यामत तक कोई इश्काल ना उठ सके, तो जाहिर है ऐसी तारीफ पेश करना हमारा मकसूद यहाँ नहीं है। एक होता है कि मैं एक लफ्ज जिसको मैं बोल रहा हूँ उसे मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, एक जनरल उमूमी तस्वुर क्या है, ताकि सुनने वाला मेरी बात को जब वो सुने तो उसको पता चल जाए कि इस लफ्ज से इसने ये चीजें मुराद ली हो। तो यहाँ हम सही। अकल की जब तारीफ या जो भी उसका मफहूम बयान करेंगे तो वो एक जामे माने तारीफ मंतकी की उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें हर लफ्ज जो आ रहा होता है फिर उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ मैं आपके सामने अकल का वो मफहूम बयान करूंगा कि जिससे इंशाल्लाह कारीन को पता चल जाएगा कि इससे हमारी क्या मुराद है। सही। मैंने जो चीजों को देखा है, जो इस्तकरा किया है, उसकी रोशनी में हम कह सकते हैं कि लफ्ज अकल 5 माना में इस्तेमाल होता है। अकल का एक माना वो है जिसे कहते हैं अकल बमाना एक मलका है, अकल एक गरीजा है। अच्छा, अगर हम सही। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में जाएं तो ये तारीफ इस्लामी कलाम के अंदर एक बड़े मशहूर मुहद्दिस और सूफी गुजरे हैं जिनका नाम है हारिस मुहासिबी। हम्म, 243 हिजरी में उनका इंतकाल है, और मुतकल्लिमीन की जो रिवायत की इब्तदाई लोगों में उनका नाम भी शुमार होता है, हदीस की ट्रेडिशन से आते हैं। इन्होंने एक रिसाला लिखा था माहियतुल अकल। अच्छा, आप ये देखें, ये उस जमाने में बैठ के जो तीसरी सदी हिजरी का हम्म, पहला पॉइंट है उसमें इस सवाल को बाकायदा किताब की रिसाले की सूरत में एड्रेस कर रहे हैं, और रिसाला मौजूद है आज भी छपा हुआ। सही। वजह क्या क्या है बात। कि लोगों की मुख्तलिफ आरा थी उसके ऊपर कि भाई अकल से क्या मुराद है, हम्म। अकल क्यों। वजह यह है कि शरीयत अकल को खिताब करती है, तो अकल से अब आपको तय करना है कि क्या चीज है ये अकल। उन्होंने इस राय का इजहार किया कि भाई मुख्तलिफ अकवाल हैं, मेरे ख्याल में अकल एक एक मलका है। ये मलका इंसान को इस लायक बनाता है कि वो हकाइक का इदराक कर सकता है, उनमें तमीज कायम कर सकता है। यानी इसको आप समझने के लिए यूं सोचें कि ये जो कंप्यूटर हमारे आगे पड़ा हुआ है, या ये जो डेस्क हमारे आगे पड़ी हुई है, ये जो कंप्यूटर या जो पेन है मिसाल के तौर पर, ये जो जमादात हैं, जी। इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये हम कहें कि ये हकाइक का इदराक रखते हैं। तो अकल से मुराद वो सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर मैं जमादात से यूं मतलब अलग हो गया कि मैं ना सिर्फ ये कि अपना शऊर रखता हूं, बल्कि मैं अपने से खारिज में जो चीजें हैं उनके बारे में भी मतलब ये कि शऊर रखता हूं और उनके ऊपर फैसला या कोई हुक्म जारी कर देता हूं। तो ठीक। यानी इसको कहते हैं कि ये मलका है। इसको बिल्कुल यूं यूं भी समझिए कि जैसे हयात एक एक एबिलिटी है जिसकी बुनियाद पर मैं इल्म और कुदरत की सिफात से मुत्तसिफ होता हूँ। तो कुदरत और इल्म से सही। अलग एक सिफत है हयात, कहते हैं उसको। कि सही। जो यानी जो गैर जी हयात होगा उसके बारे में इल्म और कुदरत कुदरत का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से इल्म एक यानी इल्म प्री सपोज करता है एक ऐसी सलाहियत को जिसकी बिना पर मैं मालूम के साथ एक रब्त पैदा कर लेता हूँ। इसको कहते हैं हम्म। गरीजा। बाज हम्म, लोग इसके लिए एक यानी ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे कि ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर है जो इंसान के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ असालीब थे जो इसी बात को ठीक। कहने के लिए थे कि ये एक मलका है, ये गरीजा है, ये एक वो है मतलब सलाहियत है इंसान के अंदर जो जमादात में थी। अकल का जबरदस्त। दूसरा माना वो है जिसको अव्वलियात कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अव्वलियात अकलिया भी कहते हैं उन्हें। और इसके लिए जो है वो बाज हमारे जो है इल्म ज़रूरी की इस्तेलाह भी इस्तेमाल करते हैं।
اچھا، علم ضروری آگے انشاءاللہ اگر کہیں بات ہوئی تو ہم اس پر کہیں گے۔ علم ضروری کے اندر چند طرح کے علوم ہیں، چلے ویسے یہاں بات کر لیتے ہیں۔ علم وہ ضروری سے آگے متکلم علم ضروری میں متکلمین عام طور پہ تین چیزیں شمار کرتے ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو حسی مشاہدے سے مجھے حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ اس کو یوں سوچیں کہ اس کو علم ضروری کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں جو میرے اوپر اضطراری طور پر لاحق ہے، یعنی ان معنوں میں کہ میں جیسے ہی آنکھ کھولتا ہوں کچھ چیزوں کا مجھے علم، مجھے پرسپشن حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی میں صحیح چاہوں یا نہ چاہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آنکھ کھولنے کے بعد اب میں غور کروں گا کہ میں نے یہ دیوار جو میرے سامنے ہے اس کے اوپر جو رنگ ہوا ہوا ہے میں اس کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ آنکھ ہوں کھلتے ہی یہ میرا ادراک اس کے بارے میں ایک قائم ہوگا۔ ان معنوں میں یہ علم ضروری ہے، یعنی اس میں کسب نہیں ہے۔ علم ضروری سے مراد وہ علوم ہے جس میں کسب کا پہلو نہیں ہے۔ صحیح تو ایک حسیات ہوتی ہیں، اسی طرح وجدانیات ہیں، یعنی مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، میں مختلف قسم کے احساسات، لذت اور تکلیف اور خوشی اور غمی، یہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو میرے چاہنے کی وجہ سے، یعنی یہ میری ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ مجھ پر یہ چیزوں کا انکشاف ہے۔ یہ بھی ایک علم ٹھیک ضروری کی کیفیت ہے میرے لیے، یعنی غیر کسبی کے معنی میں۔ اور تیسرا یہ کہ علم ضروری کے اندر بعض ایسے حقائق ہیں جو مجھے بدیہی طور پر حاصل ہیں، مثلا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وجود کا کیا تصور ہے، یعنی ہونے یا پائے جانے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نفی اور اس بات کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ یہ ایک صحیح ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس کے خلاف کچھ ثابت کرنے کے لیے بھی مجھے یہ فرض کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ نفی اور اس بات کے درمیان بھی کچھ تیسرا تھرڈ ایلیمنٹ آ سکتا ہے جس کو واسطہ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی یہی سوال ہوگا کہ وہ واسطہ ہے یا نہیں ہے، یعنی ہونا اور صحیح نہ ہونا سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یہ ادراک مجھے بدیہی طور پر حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر یہ بات بلڈ ہوتی ہے کہ اگر شے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا ایک ساتھ۔ وجود اور عدم، جم اس بات اور نفی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب میں جمع بین النقیضین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے کسی شے کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں کہوں یہ کیلا ہے بھی اور کیلا نہیں بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا وہ کیلا ہوگا یا کیلا نہیں ہوگا۔ اب میں کہوں صحیح نہیں درمیان میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو وہ ایک غلط فہمی ہے میری۔ ٹھیک اسی طرح سے ارتفاع نقیضین بھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہوں ہو نہ ہونا بھی نہ ہو اور نہ ہونا بھی نہ ہو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اس طرح کے چار پانچ چھ کچھ اور قضایا ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ادراک انسان کو بدیہی طور پر حاصل ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ تمیز کی تھوڑی سی عمر میں پہنچتا ہے، ایک بچہ 7 8 سال میں، تو اسے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور اس کے لیے کوئی غور و فکر اور یہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح یہ جو علم ضروری کی تیسری قسم ہے، یہاں جب میں نے کہا کہ اولیات، تو اس سے مراد میری یہ والی چیز ہے جس کو بعض علوم ضروریہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ صحیح علوم جو انسان کو بدیہی طور پر حاصل ہیں اور انسان چاہ کر بھی ان پر شک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ان پر شک کرنے کے لیے یا انہیں رد کرنے کے لیے بھی انہیں پریزیوم کرنا پڑے گا، اور اگر اس کو رد کرنے کے بعد اگلی کوئی بامانہ بات وہ کہے گا تو بھی ان کو فرض کرے گا۔ جیسے کسی نے ایک دفعہ ہم سے کہا کہ انسان جو ہے وہ یہ جو لا آف نقیزین ہے نا، یعنی کہ یہ جمع جی نہیں ہو جی سکتے نقیزین، تو این ممکن ہے کہ یعنی یہ ہمارے ذہن کا ایک تصور ہو اور خدا اس سے بھی ماورا ہے اور نبی اس کے بارے میں ہمیں خبر دے دے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے یہ بھی فرض کر رہا ہے کہ اس سے ماورا یا وہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر آپ کا ناقد آپ کے اس اصول پر آپ کو کہنا شروع کر دے کہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ جو اوپر ایک ریالٹی ہے وہ ہو سکتا ہے ہونے اور نہ ہونے دونوں سے ختم ماورا ہے، یا نبی ہو سکتا ہے جو خبر دے رہا ہے وہ صدق اور کذب سے ماورا ہو، تو آپ کی یہ پوری اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے گی۔ تو یہ ایسے بدیہی مطلب یہ کہ اصول ہیں جن پر انسان کوئی شک نہیں کر سکتا، اور اگر ان پر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے بارے میں متکلمین کہتے ہیں کہ یا وہ مکابرہ کر رہا ہے، یعنی وہ جانتے بوجھتے ایک بات کو رد کر رہا ہے، اس کو خود پتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، صرف بحث صحیح برائے بحث ہے۔ ایسے شخص سے بحث نہیں ہو سکتی جو بالکل obvious چیز جو اس کو حاصل ہے اس کا انکار کیے چلے جا رہا ہے، اور یا وہ کسی دھوکے کا یا شبے کا شکار ہو گیا اور اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی obvious چیز انسان کے سامنے سے وہ مس کر کے نا کانٹرڈکشن کا شکار ہو جی جاتا ہے، اسے پھر تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو اور جو تم پیچھے کہہ گیا تمہاری باتوں میں ہم یعنی غیر ہم آہنگی ہے، جس کو رد کر رہے ہو اسی کو ثابت بھی کر رہے ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔
تو یا وہ تنبیہ کا یعنی متنبع کیے جانے کا وہ ہے کہ ہم اسے تنبیہ کریں، اور یا ہم کہیں گے کہ تم مکابرہ کر رہے ہو اور تمہاری بات کے اندر کوئی مانویت ہے نہیں، اور یہ ایسے شخص کی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو عقل کا دوسرا معنی اولیات عقلیہ ہیں اول یا صحیح، اولیات ہیں۔ ٹھیک، ان کو علم بدیہی کہتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ علم ضروری کی متکلمین کے ہاں دو اقسام ہیں، ایک حسیات و وجدانیات، اور دوسری جو ہے وہ بدیہی حقائق جو انسان کو بالکل بغیر کسی تگ و دو کے حاصل ہیں، اور جس کے اوپر شک کیا کر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان صحیح سب کو صحیح، استراری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے استراری حقائق کی طرح ہے، کہ انسان ان سے بچ نہیں سکتا کسی طریقے سے، چارہ کہ نہیں، مطلب اس نے اپنے لیے انتخاب نہیں کیا اس کا کہ میں بس میں حقیقت کو یوں ہی سوچ سکتا ہوں اس بات اور نفی کے درمیان۔ عقل کو جب یہ جو دوسرا معنی ہے، ہمارے متکلمین عام طور پہ کہتے ہیں کہ شریعت کا وہ عقل جو شریعت کی مخاطب ہے وہ یہ اولیات عقلی ہے، صحیح یعنی ہے، ہر وہ شخص جو ان کی تمیز رکھتا ہے وہ شریعت کے خطاب کا مستحق ہے۔ تو آپ دیکھیں یعنی عقل کا موضوع ہمارے لیے بہت اہم تھا شروع سے، کیونکہ ہمیں طے کرنا ہے کہ شریعت کا خطاب عقل سے ہو رہا ہے تو کیا مراد نہیں ہے عقل سے۔ تو بالکل بعض نے کہا کہ وہ غریزہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، غریزہ ایک بہت جنرل ایک ورڈ ہے، ایک بہت یعنی اس میں ابہام پایا جاتا ہے کہ غریزہ ہونے سے کیا مطلب ہے، اس کو اسٹینڈرڈائز کریں۔ تو جب اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف بات گئی تو کہا گیا کہ یہ پانچ چھ قضایا ایسے ہیں جو بالکل قطعی ہیں، ان میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقل کا وہ موضوع وہ مضمون ہے جو شریعت کا مخاطب بن جائے گی۔ عقل کا سر تیسرا سوری، مطلب جی جی، آگے میں نے اولیات عقل پر یا اس پہ ایک مستقل سوال بھی میں نے رکھا تھا آپ کے لیے، تو یا تو وہاں پر دوبارہ اس پہ میرے ایک دو اور زمینی سوالات، تو وہاں بات کر لیں گے اس پہ۔ وہاں کر لیں گے، سوال وہاں لے ٹھیک لیتے ہیں، ٹھیک ابھی ہم اس کو چلنے ٹھیک، دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ تیسرا معنی جو ہے نا وہ عام طور پہ منطق میں جو جس کو لاجک کے اندر عقل کہتے ہیں، وہ اسپیسیفک فارمز ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے وہ سنی ہوگی استخراجی منطق کی چار پانچ کچھ جی، فارمز ہیں کہ جی، جیسے بڑی مشہور ہے کہ اگر سارے انسان فانی ہیں اور ارسطو انسان ہے تو ارسطو فانی ہے۔ ہوں، اب اصل میں یہ ایک فارم ہے کہ آل ایز آر بیز، تو اس طرح کر کے وہ کئی یعنی فارمز ہیں۔ تو اس کے بارے ٹھیک، میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک ابیلٹی ہے کہ وہ چند قضایا کو اگر اس طرح ترتیب دے لے تو ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے، یہ منطقی فارمز ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر صلاحیت ہے وہ تمثیل قائم کر لیتا ہے، کہ اگر اس کو کسی چیز کی علت پتہ چل جائے تو ایک جنرل رول بنا کر جس چیز کے اوپر وہ حکم لاگو نہیں تھا اس جزوی پر بھی اس کو لاگو کر دیتا صحیح، ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے اگر خطاب کرنے والے نے یوں بات کی کہ جو بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، تو اب ہم کہیں گے کہ بولنے والے نے بات کی ایک جنرل اصول کی صورت میں، ایک عام اصول دے دیا کہ جو بھی چوری کرے ہاتھ کاٹو۔ لیکن اگر بولنے والے نے یوں گفتگو کی کہ زید نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اب بات ہوئی تھی زید کے بارے میں، ایک جزی کے بارے میں، ایک پرٹیکولر کے بارے میں۔ اب میں نے اگر غور و فکر کر کے یہ پہچان لیا کہ زید کا ہاتھ اس لیے نہیں کٹا کہ اس کا نام زید تھا، یا ہوں، مثال کے طور پہ وہ سفید تھا یا وہ عربی تھا مثال کے طور پر، بلکہ ہاتھ کٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چوری کی جو کہ بولنے چوری، والے نے بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ کٹنا زید کی خصوصیت نہیں ہے، عربی النسل کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ چوری کرنے کی خصوصیت ہے۔ تو جو بھی شخص دنیا میں اب چور ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا اس کا کوئی بھی نام ہو کسی بھی رنگ نسل کا، اس پر یہ لگ جائے گی۔ تو اب میں نے صحیح، ایک جزی کے اوپر ایک اصول قائم کر کے اور جزیات جن کا اس میں ذکر نہیں ہوا تھا اس کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اب یہ انسان اس طرح سے استدلال کرتا ہے کہ پرٹیکولر سے جنرل بناتا ہے اور پھر اس کے بعد اور پرٹیکولرز کے اوپر اس کو لاگو کرتا ہے۔ اسی صحیح، طریقے سے انسان استقرا کر لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر پھر ایک ایسا اصول بنا لیتا ہے جو ان سب میں مثال کے طور پہ کامن ہوتا ہے۔ تو اس طرح انسانی ذہن کے اندر یہ جو استدلال کرنے کی صلاحیت ہے کہ بعض چیزوں سے وہ بعض نئی چیزیں بناتا ہے۔ ابھی میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہا، میں فارمز کی بات کر رہا ہوں۔ فارمس کی، ٹھیک، بعض اوقات ان استدلالی فارمز کو عقل کہا جاتا ہے، کہ عقل اصل میں ان استدلالات میں مہارت حاصل کر لینے کا نام ہے۔ ان استدلالی مطلب یعنی منطقی یہ کہے گا کہ دیکھو یہ بڑا عقل مند ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ صغرا کبرا اور یہ سب ملانا آتے ہیں، اور کن ذہن اس کے نزدیک وہ ہوگا جس کو یہ نہیں آتا ہوگا۔ نہیں تو آتا، عقل کا ایک صحیح، معنی یہ ہوتا ہے۔ چوتھا معنی عقل کا کسبی علوم جو ہوتے ہیں نا، کہ جو میں کسی بھی ایریا کے اندر مہارت حاصل کر کے تجربے سے اپنی جانکاری بڑھا لیتا ہوں کسی بھی ایریا میں، تو اس شخص کو بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند ہے۔ مثلا ہم کسی کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، وہ بڑے عقل مند ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ آپ کی صحت وغیرہ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بڑے تجربے کار ہیں اور تشخیص بہت اچھی کر دیں۔
तो मतलब क्या है कि तिब के शोबे के अंदर वो बड़े माहिर आदमी हैं, यानी वो तशखीस बहुत अच्छी समझ लेते हैं। क्या हम कहते हैं, फजा फिजिक्स वाला बड़ा अक्लमंद है। क्या मतलब होता है कि फिजिक्स के जो इश्यूज हैं उसको वो समझने में समझाने में बड़ी महारत रखते हैं। तो ये जो तजर्बी उलूम होते हैं, या आप यानी इतनी वो भी यूं ना सोचे, बाज औक़ात हम किसी शख्स के बारे में कहते हैं कि ये बड़ा अक्लमंद ड्राइवर है, तो मतलब क्या है कि ड्राइविंग करने के लिए जो कुछ आना चाहिए वो इस शख्स के अंदर बड़ी उसकी एबिलिटी है, बड़ा लिहाज कर लेता है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से उसको निकाल के लेता है, बड़ा अक्लमंद ड्राइवर। तो हम्म। अकल इस माने में ये हाँ मुराद ये होती है कि जो आपका फंक्शन है, जो आपका इल्म है, आपने उसमें जो मालूमात वगैरह हासिल कर ली हैं, बड़ा अच्छा आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं और मुफीद कोई चीज हासिल हो जाती है। अकल का कभी ये मतलब होता है कि यानी बड़ा तजर्बेकार आदमी है। ठीक। अकल का पांचवा मतलब होता है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल रीजन। इमाम गजाली इसके बारे में कहते हैं कि अकल का आखिरी मतलब ये होता है कि मैं आकबत अंदेशाना फैसला कर सकने की सलाहियत, यानी इंसान में ये जो सही। सलाहियत है कि वो बहुत सारे सिनेरियोज को सामने रख के उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ये तय कर लेता है कि अगर मैंने अभी, ये मिसाल के तौर पे एक शुगर का पेशेंट है, वो अगर गुलाब जामुन खा रहा है तो हम कहेंगे कि तुम आकिबत अंदेशाना फैसला नहीं कर रहे, तुम बेवकूफ हो। यानी सही। उसकी बेवकूफी क्या है कि ये शुगर अभी गुलाब जामुन खाएगा, फिर उसको नुकसान होगा और फिर उसके बाद उसको अजियत होगी आखिर में जाके। यानी बहुत चाहे बाज औकात अजियत फौरी होती है और बाज औकात डिलेड होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने छुरी पकड़ के अपने हाथ पे मार ले तो हम कहेंगे ये बेवकूफ आदमी है। किन मानों में बेवकूफ है कि अपने आप को तकलीफ दे रहा है। सही। यानी प्रैक्टिकल रीजन के माने में अकल का मतलब ऐसा फैसला है जिससे मुझे फायदा हो या जिससे मेरा नुकसान कम हो। ये प्रैक्टिकल रीजन के सही। अंदर आके अब फायदा और नुकसान आप किसको कहेंगे, ये मैं और आप हो सकता है इसमें इख्तलाफ कर लें। अख्तलाफ हो करें, सकता है एक बिल्कुल। शख्स फायदे का मतलब ये समझे कि फायदे का मतलब लज्जत है, एक शख्स का है नहीं फायदे का मतलब दूसरों को खुशी पहुंचाना, ये असल में फायदा होता है। तो ये मेरे और सही। आप को हो सकता है हम इसमें कोई फर्क करें, लेकिन मैं और आप इस चीज पर एग्री कर रहेंगे कि हाँ वो अमल अक्लमंदी वाला अमल है जिसके नतीजे में फायदा हासिल हो, जल्ब मनफात हो और दफे मजर्रत हो। अब दफन। अगर हम इस सही। उसूल पर भी एग्री कर जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने एक उसूल पर एग्री कर लिया है, अक्लमंदी का ये मतलब है। लेकिन किस कैफियत में फायदा क्या है, हो सकता है मैं और आप डिसएग्री करें, और जिसको आप किसी कैफियत में फायदा कहें मैं उसे कहूँ ये तो नुकसान है, इसका करने का कोई फायदा नहीं है। तो सही। इसका मतलब है मैं और आप इस चीज पे तो एग्री कर गए ना कि फायदा होना चाहिए, नुकसान हाँ। नहीं होना चाहिए। ये अकल का बिल्कुल। एक पांचवा मतलब। अब सही। अगर हमारे सामने अकल के ये पांच मफाहिम आ गए, अब अगर इन पर आप गौर करें ना तो आखिर में जाके आपको पता लगेगा कि अकल बिल आखिर हर तज्जिए में इल्म के हम माना है। यानी अब अगर मैं एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दूं इल्म की और अकल की, तो हम कह सकते हैं कि इल्म का माना हकीकत और मेरे शऊर के दरमियान हम आहंगी कायम हो जाए। यानी हकीकत जैसी है मैं अगर उसके बारे में वही राय रखता हूं तो ये इल्म है, और अगर मैं हकीकत के बरखिलाफ राय रखता हूं तो ये जहल है। ठीक। सही। अकल भी पांचों माने आप गौर करके देख लें वो यही है। अकल पहले माने में क्या है, इल्म के हुसूल की सलाहियत या मलका, इल्म आ गया। दूसरे माने में हमने कहा ये अव्वलियात अकलियात है। तो अव्वलियात अकलियात भी बाज हकायक का बदीही तौर पर मेरे सामने वाजे होना है मेरे लिए कि शायद या होती है या नहीं होती, और वो होना और ना होना इकट्ठे नहीं होते। ये भी एक हकीकत का इदराक है कि हकीकत ऐसी नहीं है कि वो जमा उसमें वजूद और अदम जमा हो जाए, ये नहीं हो सकता, ऐसी कोई हकीकत नहीं हो सकती। हम्म। इसी तरीके से अकल को आप तीसरे माने में जब आए तो वो जो इस्तेदलाली फॉर्म्स है ना, कि जो जी। इस्तिखराजी मंतिक की जो चार पांच बड़ी शक्लें हैं, मंतकी जो है हमारे वो सारे इसके ऊपर डिस्कशन करके दिखाते हैं कि हर फॉर्म आखिर में जाकर पहली शक्ल के अंदर जमा होती है, और जो पहली शक्ल है वो बदीहियात के अंदर जमा हो जाती है। तो इसका सही। मतलब ये हुआ कि सारी हम्म। जो मेरी इस्तेदलाली फॉर्म्स हैं ये इवेंचुअली रिड्यूसेबल हैं अव्वलियात के अंदर। अच्छा, अब जो आपके कसबी उलूम है जिनको हम आमतौर पे किसी भी एरिया के नॉलेज कहते हैं, तो अब आप देख लें वो तो जाहिर है ही इल्म ना, जब हम वो ही। अकलमंद उस माने में किसी को कहते हैं वो तो यही है। अच्छा, इल्म सही। का आखिरी हासिल क्या है कि मैं दुरुस्त फैसले करूं, ऐसा फैसला करूं जिससे मुझे फायदा हो और जिससे मुझे नुकसान ना हो। तो तो ये आखिरी माने में यानी दुरुस्त फैसले का भी यही मतलब है कि जो नफा मैं हासिल करना चाहता हूँ ये एक हकीकत है, और मेरा फैसले है उसके मुताबिक होने लगे, चाहे वो दुनिया के नफे हैं आखिरत के नफे हैं। तो इल्म का अकल का आखिरी मतलब अगर आप तजिया करें तो आप कहेंगे इल्म और अकल में कोई फर्क नहीं रह जाता, ये एक ही चीज है। हम इसको मुख्तलिफ डोमेन्स में यानी बोल रहे हो। यहां तक अगर ये बात वाज़ेह हो गई
تو اب ہم اگر جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں اتفاق ہوگا کہاں اختلاف ہوگا. علم کے میں نہیں سمجھتا کوئی شخص ایسا ہوگا جو پہلے معنی میں عقل کا انکار کرے کہ عقل انسان میں ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے وہ ادراک حاصل کرتا ہے. جو کہے گا کہ نہیں ایسی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم کہیں گے تم ہمارے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہو، تمہیں یہ ادراک ہے کہ تم جو بول رہے ہو وہ کیا ہے. اگر کہیں ہاں صحیح مجھے ادراک ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور اس کو یہ بھی ادراک ہے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں، تو ہم کہیں گے تم مان رہے ہو تمہارے اندر یہ ایبلٹی ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہ تمہیں یہ ادراک ہے کہ تم کیا بولتے ہو اور نہ تمہیں یہ ادراک ہے کہ میں بیٹھا ہوں، تو پھر کیا گفتگو کر رہے ہو، جاؤ جا کے کچھ اور کام کرو. صحیح. اسی طرح آپ اگر تیسرا معنی لیں تو استدلالی فارمز کا بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی گفتگو میں ان فارمز کو ون وے اور دی ادر یوز کر رہا ہوتا ہے. بس یہ کہ وہ جو ذرا ہوشیار آدمی ہوتا ہے وہ ورک آؤٹ کر لیتا ہے. اس کو آپ یوں سوچیں جیسے گرامر کے اندر میں لینگویج بولتے ہوئے کچھ اصول برت رہا ہوتا ہوں، الفاظ میں اس ترتیب سے لاؤں گا. عامی کو نہیں پتا چلتا، لیکن جو ذرا ہوشیار آدمی ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے کہ تم جب سبجیکٹ بولتے ہو تو یوں بولتے ہو، پھر اس کے بعد ورب لاتے ہو، درمیان میں ہیلپنگ ورب لاتے ہو، تو یہ اسٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے جملے کا تمہارا. ہوں. ہاں تو پھر وہ اسٹینڈرڈائز کر دیتا ہے. تو اسی طرح انسان کی یہ جو استخراجی یعنی عقل کے جو فارمز ہیں، یہ غور و فکر کرنے والوں نے نکال لیے کہ جب اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے تو نتیجہ بالکل ٹھیک نکلتا ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہوتا. ان کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اچھا اب رہ گیا دوسرا معنی. یہ جو اولیات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن ہمارے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ علم کلام کے ساری جو ہماری برانچز ہیں، چاہے وہ معتزلہ کی ہو، امامیہ کی ہو، ماتوریدیہ کی ہو، یا ہمارے شاعرہ کی ہو، یا ایون مسلم فلاسفہ جو ہے، ان سب کے درمیان اس کو مانا جاتا ہے کہ اولیات عقلیہ حقائق کا ادراک ہے. یہ انسانی ذہن کی گلچ نہیں ہے. یہ صحیح. ماڈرن دور کے اندر آ کر جو لاجیکل پازیٹیوسٹ وغیرہ یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تجربیت کی طرف جن کا زور تھا کہ انسان کو علم صرف تجربے سے ہی ملتا ہے اور کسی چیز سے نہیں مل سکتا، اور صرف وہی ریالٹی ہے جو امپیریکلی ویریفائیبل ہوتی ہے، ان لوگوں کو ان اولیات کو ایکسپلین کرنے میں بہت مشکل آتی تھی، کیونکہ کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے جس سے میں یہ ایکسپلین کر سکوں کہ حقیقت جو ہے وہ اس بات اور نفی میں بند ہوتی ہے. ہوں. یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ میرا انڈکٹیو جنرلائزیشن ہے تو اس سے بات نہیں بنتی، اس سے کئی یعنی ان لوگوں کو مسائل پیش آتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بس ذہن کی ساختیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اولیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دے گا ہمارا اس سے اختلاف شروع ہو جائے گا. جو آپ نے کہا نا اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کانٹ سے ہمارا ایک یہ اختلاف ہے کہ کانٹ کے نزدیک تجربے سے پیچھے جو کیٹیگریز ہیں وہ کنٹینٹ اورینٹڈ نہیں ہے، وہ خالی ایمٹی ویسلز ہیں یہاں تک کہ خارج سے اس کے اندر کچھ آئے. تو ہم کہہ رہے ہیں اولیات ایسے نہیں ہیں. اسی طرح میں نے اگر کبھی اس پہ گفتگو کی ضرورت ہوئی تو ہم اس پہ کر بھی لیں گے، اور میں نے اس پر ایک تحریر بھی لکھی. کانٹ مثال کے طور پہ کازیلٹی کو جس طرح سے اپنے سسٹم میں بٹھاتا ہے، ہم کہتے ہیں کازیلٹی جی. کا پرنسپل ویسے جسٹیفائی نہیں ہوتا. کازیلٹی کا پرنسپل اس بدیہی حقیقت پہ کھڑا ہے کہ وجود یا تو قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، یعنی یا تو اس کی ابتدا ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ انسان اس کو بالکل جانتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. وجود دو ہی طرح کا ہوگا، یا اس کی بگننگ ہوگی یا بگننگ نہیں ہوگی. اگر بگننگ ہے تو میں اس بات کو بالکل قطعی طور پر جانتا ہوں کہ وجود عدم سے قائم نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود عدم سے قائم ہو گیا. تو صحیح. جس چیز کا آغاز ہے جس وجود کا، وہ لازمی طور پہ تقاضا کر رہا ہے کہ پیچھے ایک وجود ہے جس سے وہ قائم ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف کازیلٹی یہاں سے نکلتا ہے. تو یہاں پر ہم یہاں یہ بحث نہیں کر رہے کہ پرنسپل آف کازیلٹی کی جسٹیفیکیشن ہم کیسے دے رہے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اختلاف کیسے پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اولیات کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ یہ تو بس ذہن کے اوپر گویا ایک سافٹ ویئر چڑھا ہوا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور انسان ہو سکتا ہے کوئی ایسا جہان ہو جہاں جا کر جمع بین النقیضین ہو سکتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ آپ جو بول رہے ہیں غور نہیں کر رہے. آپ اس جہان میں ایسا کوئی جہان نہیں ہو سکتا جہاں میں کہوں کہ پایا جانا نہ پایا جانا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں یار یہ آپ مطلب مذاق کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایسا شخص اصل میں مذاق کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا جہان ممکن ہے جہاں نہ پایا جانا پایا جانا ہوگا. یہ تو انکنسیویبل ہے، نہ صرف انکنسیویبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے اس بارے میں. تو ہم تو کہتے ہیں علم کی فاؤنڈیشن یہاں ہے، یہاں سے شروع ہوگی. یہ ہمارے صحیح. متکلمین کا. صحیح. چوتھا معنی آپ آ جائیے، وہ تھا کسبی علوم کے معنی میں کسی شخص کو عقل مند کہنا. یہ ایک لینگویج کا عام استعمال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کسی کو صحیح. اس میں بھی اختلاف کرے گا. ٹھیک. پانچواں معنی وہ معنی ہے جہاں جا کر حقیقت میں لوگوں کے اوپینینز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل وزڈم ہوتی ہے نا یہ آپ کی.
کہ کیا فائدہ ہے اور کیا نہیں ہے. اب میری اور آپ کی ڈیفینیشن میں اگر اختلاف ہو گیا تو بس پھر ٹھیک ہے، اب ہم نہیں ایک جگہ کھڑے ہو سکیں گے. یا صحیح. میری اور آپ کی اس ڈیفینیشن میں اتفاق ہو گیا لیکن کسی پرٹیکولر چیز کو آپ فائدہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یا اس فائدے کو آپ کتنا ویٹ دے رہے ہیں میں نہیں دے رہا. تو یہ وہ ساری ڈومین ہے جہاں آگے ہم سب سارے معنوں میں عقل کو ایگریمنٹ کرنے کے باوجود جہاں آگے ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے. تو اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم کس ڈومین میں آ کے اختلاف کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے عقل کے معنی کئی ایسے معنی ہیں جن میں کوئی ہوش مند اختلاف کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. بعض ایسے معنی ہیں جس میں لوگوں نے کیا ہے، ہمارے نزدیک وہ مقابرہ ہے، یہ کہنا کہ اولیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ پانچواں معنی ایسا ہے جہاں میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنی دلیل دیں گے، آپ اپنی دلیل دیں گے. صحیح. تو سر یہاں پر یہ آپ نے ایک بات کی نا کہ جمع بین النقیضین جو ہے نا یہ بدیہیات میں سے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر میں آگ لگنے والی قیامت کے، تو وہ نقیضین نہیں ہے پانی اور آگ. نہیں نہیں دیکھیں، اس کے اوپر ویسے کوزیلٹی کی جو اگر بحث آئے نا وہ کرتے ہیں. یہ نقیزین کی مثال نہیں ہے. نقیز کا اچھا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جہت سے ایک ہی شے پر ہونا اور نہ ہونا میں جمع کروں. صحیح. یعنی نقیز یوں بنے گی، پانی ہے یا پانی نہیں ہے، یہ نقیز کہلائے گی. اچھا اچھا. پانی ہے اور ٹھیک. آگ ہے، یہ نقیز نہیں ہے. اچھا اگر اچھا. آپ اس کو میں مان بھی لوں نا تو یہ میں اگرچہ صحیح. اس میں بھی ہمارا اختلاف ہوگا، یہ ضدین کی مثال بنے گی. ضدین کی. صحیح صحیح. اگرچہ یہ ٹھیک. مثال ضدین کی مثال نہیں ہے. اگر میں یہ مان لوں کہ پانی ہونا اور آگ ہونا ضد ہے تو ضد کا ارتفاع جائز ہوتا ہے، جمع جائز نہیں. صحیح. صحیح. ٹھیک. تھینک یو سر.